یہ بھی یوسف کے خیال سے غافل نہیں ہوتی تھی. جب اسے محمد کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی تو 40 دن تک اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا, کیونکہ صرف اللہ کی عبادت کر لی. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. امام حسین اسی کو سمجھا ہے, اسی کو سمجھا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کی معرفت کے بعد, اور جب عبادت اس درجے کمال پر پہنچتی ہے کہ اس کی معرفت کے بعد عبادت ہو. استغنوا عن عبادت ما سوا, میں نے جناب زلیخا کا واقعہ بیان کیا نا, استغنوا عن عبادت ما سوا, کہ جب انسان اس درجے کمال پر پہنچے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرے, تو پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ پھر وہ کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے, پھر اسے کسی اور کی ضرورت, استغنوا عن عبادت ما سوا, پھر اسے کائنات میں کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس کو ہوتا ہے اس کا خالق حقیقی ہوتا ہے, اور جب خالق حقیقی ہوتا ہے تو کائنات میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ وہ عجیب ہی انسان ایک ہی تھا کہ جس کے قدموں میں پروردگار عالم نے ساری کائنات رکھ دی, اور وہ اس کائنات کو کہتا ہوا نظر آیا کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. اب مجھے ایک سوال میں بہت اسی میں گفتگو تمام کہ دیکھیے عبادت کا درجہ معرفت کے بعد ہے. مقصد حیات کیا ہے انسان کا, یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پہلا درجہ معرفت کا ہے. چاہے میں ہوں, آپ ہوں, یا کائنات میں کوئی بھی زیرو انسان ہو, کہ جو اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا درجہ ہے معرفت الہی, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان. اور اللہ کی پہچان ہونے کے بعد پھر پوری زندگی کے وہ سجدے, ایک سجدہ کہ جو معرفت الہی کے ساتھ انشاءاللہ وقت ہو گیا, اس کو کل بیان کروں گا کہ یہ معرفت الہی حاصل کیسے ہوگی. اللہ نے ایک اسٹیپ کو, ایک زینے کو ہمیں بیان کیا ہے. کوئی بھی ایسا دنیا کا, آخرت کا, کوئی بھی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے انسان کا کہ جہاں اللہ نے انسان کو متحیر اور پریشان چھوڑا ہو. صرف ضرورت اس بات کی